بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. وأيضا قد ورد في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ہم تمام کے محترم ریاست آندھرا پردیش کے روشن چراغ حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، کرسی نشین تخت نشین حضرات علماء، اہل افتاء، اہل فقہ تدبر، حاضر علماء کرام، آج ہم الحمدللہ اس مسجد میں ایک تعزیتی نشست کے عنوان پر جمع ہیں. یہ تعزیتی نشست ایک عظیم اور معروف خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور حیات و خدمات کے متعلق ہے. حضرات، جیسا کہ انی لا اجد ریح یوسف آیا ہوا ہے ہمارے مفتی یوسف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بالاستیعاب حضرت کی حیات پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے. ہمیں کافی معلومات ہوئی، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا، ہماری انا میں بھی کمی آئی. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل جو ہمارے نفس کی غذا بنے اسے ہماری حفاظت فرمائے. یہ چیز ہم نے بہت سیکھی. میں سیدھے موضوع کی طرف آتے ہوئے حضرت کے حیات کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہوں کہ حالات کئی ہیں، علماء کے آگے چیلنجز بہت سے ہیں. ہمارا نیلور بھی ان چیلنجز کے اثر میں آیا اور اہل نیلور کو بھی بہت کچھ کرنا پڑا. خاص کر یہ فتنہ پرور شکیل بن حنیف، اس کا جب مسئلہ آیا تو مجلس علماء نیلور نے کئی مہینوں کی کوشش، جد و جہد، ہوم ورک کے بعد بہت ہی اعلیٰ اور مؤثر انداز میں ایک اچھا اجلاس انڈور ایک مسجد ہی میں کرنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے کون قابل ہیں، کون اس کے لیے موضوع ہیں جس سے عوام، خواص، اہل علم استفادہ کر سکیں، تو سب کی نظریں رائے عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم پر پڑی. چنانچہ ہم نے مولانا کو دعوت دی تھی، لیکن وقع ما وقع، حالات اور افتاد تو ہوتی ہیں. بہرحال مولانا تشریف نہیں لا سکے. ہم نے کہا کہ حضرت کوئی شخصیت جب تک حیدرآباد سے نہیں آتی، اب جلسے میں وہ چیز نہیں ہوگی. ہم نے بہت کوشش کی ہے، تیلگو میں پمفلٹ ڈالے گئے، اردو میں ڈالے گئے، انگریزی میں ڈالے گئے، بہت اچھے پیمانے پہ ہوا تھا. مختصر یہ کہ حضرت مولانا عبد المغنی صاحب تشریف لائے، بہت اچھا پروگرام ہوا. نیلور کے اکثر علماء نے وہی پہلی مرتبہ مولانا عبد المغنی صاحب کو دیکھا تھا. بہرحال اللہ رب العالمین نے اس اجلاس سے بہت فائدہ پہنچایا اور مولانا موضوع سے ہٹے بغیر اسی دائرے میں رہ کر کے کہ کیسے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے، میں مہدی ہوں کا دعویٰ کرنے والے، بہت ہی بلیغ اور موضوع پر کہ مبنی بر حقیقت باتیں تھیں اور کوئی انگشت نمائی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آپ کو تعجب ہوگا، نیلور کے ایک محلے میں لوگوں نے جگہ بھی خرید لی. میرے چھوٹے بھائی ہیں مسجد رحمانی کے مولانا حافظ مذکر احمد صاحب، تو ان کے ہاں 7 ایسے مصلی تھے جن کو ہم دعوتی ساتھی سمجھتے تھے،
لیکن وہ شکیلیاں سے متاثر تھے اور ان کے کام کاج چل رہے تھے. بہرحال جو بھی صورتحال ہو، میں بہرحال شروع میں کچھ عاجزانہ کلمات کہنا چاہتا تھا اور کچھ ویسے ہی بات شروع کر دیا تھا. حضرات بات یہ ہے کہ تعزیت کسے کہتے ہیں، اور ہم نے نیلور میں علماء اساتذہ کے تعزیتی جلسوں میں وہ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں، وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دوسرے مکتب فکر کے ہیں، ان سے بہت کٹھن اور درست اور ناقابل برداشت باتیں ہم نے سنی. یہ تعزیتی جلسہ کیا ہے، چہلا پکڑے تو حرام، جائز ناجائز، بدعت بولتی ہیں لوگ، کیا بھی کر لے کھانا کھا لے جا کیا. اصل میں ہم لوگوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعزیت کے معنی غمخوار ہیں. پورے علماء جانتے ہیں، ہم لوگ، میں بھی طالب علم ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، اتفاق سے مہمان ہوں، وارد ہوں، نو وارد، اس لیے اوپر بٹھا دیا گیا. میں نے کہا بھی مفتی حسین صاحب سے کہ آپ کا حکم مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. بہرحال تعزیت کے معنی جانتے ہیں ہم لوگ کہ غمخواری، تسلی دینا، صبر کی تلقین دینا. اصطلاح شرع میں کیا ہوتا ہے، کسی شخصیت کے انتقال پر، کسی بھی صاحب کے انتقال پر تدفین سے پہلے بھی تعزیت ہے، تدفین کے بعد بھی تعزیت ہے. تعزیت کتنے دن کی جائے اس کی بھی وضاحت فقہاء نے کی ہے. اچھا، یہ جو تعزیت ہوتی ہے گھر پہنچنے کی، یا وہ جہاں رہتے ہیں ان کے پاس پہنچ کر کے تعزیت کرنا، مطلب مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرنا. ایک جو پسماندگان ہیں ان کو تسلی دینا اور ان کے حق میں دعا کرنا اور بتانا کہ انشاءاللہ جو رب پہلے سے ہمارا تھا وہ موجود تھے، تبھی وہ رب ہمارا کارساز تھا، اب بڑے نہیں رہے، والدہ دعا دینے والی نہیں رہی، وہ زبان جو جس سے الفاظ نکلیں اور عرش معلیٰ کو چھو لے، اسی باپ کی زبان نہیں رہی، لیکن اللہ تو موجود ہے. اس طرح کو تسلی کی باتیں گھر والوں کو، پسماندگان کو دیں گے. اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور جو میں نے 2 حدیثیں پڑھی، آپ لوگ جانتے ہیں، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی بھی ہے، اور اسی طرح یہ تو صاف ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی. یہ تعزیت جلسے کیا ہے پھر؟ یہی اعتراض کرتے ہیں. دارالعلوم کے جو فتاوی ہے نا، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ دارالخدا دارالفتہ یہاں پر ایک بار عورت گردہ نہیں کریں، ان فتاووں کی طرف ہمارے نظر ہو جو تعزیت کے متعلق استفتاء آئے اور ان کے جوابات دیے گئے. اس میں بہت ہمیں کیا ہے مواد ملے گا. اس پر نظر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے بے ادبی کا احساس ہے. میں آپ اہل علم اور ماشاءاللہ سبحان اللہ شخصیتوں کے درمیان میں لب کشائی کر رہا ہوں، تو اس میں باقاعدہ ملے گا کہ تعزیتی جلسے کی کیا شان ہونا چاہیے، اس کی کہاں تک گنجائش ہے. ارے اکابرین دارالعلوم جن پر ہمیں کتاب و سنت پر کما حق عمل کرنے والے ہیں اور ان پر پوری امت کا بھروسہ ہے، پورے عالم اسلام کا بھروسہ ہے، تو وہ ایسا کام جو ممنوع ہو، ایک درجے میں لوگوں نے تعزیتی جلسے کو شجر ممنوع قرار دے دیا. یہ کہاں تک اس کا یہ تو ثبوت ملتا ہے ہم لوگوں کو. یہاں جو تعزیت ہے گھر پہنچ کر تعزیت کرنا ہے. گاؤں میں رہنے والے ہوں تو پہلے دن دوسرے دن ان کو خبر نہ ہونے کی صورت میں، جو بیرون بلد ہیں، اس شہر کے باہر کے لوگ ہیں، وہ کئی دن تک بھی جب بھی ان کی ملاقات ہوگی اس وقت بھی وہ تعزیت کر سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ کہہ دیں تو وہ تعزیت ہو جائے گی. لیکن تعزیتی جلسہ، اس کا موضوع تعزیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں پر حیات و خدمات مراد ہوتی ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، یہ الگ درجہ، یہ الگ حکم ہے. اور یہاں پر جو ہوتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اس کے تحت ہوتا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ ضرور قبول فرمائیں گے. جس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ، کیا ہمارے اکابر کی حیات کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اب بھی بہت سے کافی نو فارغ علماء ایسے ہیں، ریشمی رومال یہ کیا حضرت ہے، تحریر کیا حضرت ہے پوچھتے ہیں. ہم کو بھی اس زمانے نہیں معلوم تھا. ارے چہارم پنجم تک ہم کو نہیں معلوم تھا جب ہم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جب مطالعہ کا ہوا غیر درسی کتابوں کی طرف بھی، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے بزرگوں میں نے آندھرا کے حضرت مولانا دلال صاحب کڑپا، حضرت دلال صاحب کڑپا سبیل ارشاد کبھی کبھی آتے تھے.
بڑے حضرت بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں. حضرت نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب بھی بڑی محبت کرتے تھے. ان کے لیے عصر کے بعد صحیح ایک نشست رکھاتے، کچھ کلام ان سے سنتے، نعت رسول سنتے. تو مولانا ایک مرتبہ کیا ہے جلال صاحب کڑپا پنگنور کے مدرسے کے بانی محتمم تھے. وہ سبیل السلام مدرسہ چل رہا ہے ان کا وہاں پر اب بھی ہے، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے. وہ ایک مرتبہ فرمائیں طلبہ سے کہ درسی کتابیں ہی کو سب کچھ مت سمجھو، آپ کے ہاں طلبہ کی ادبی انجمن جمعیت الارشاد ہے، غیر درسی کتابیں بھی پڑھنے کا ذوق رکھو. اور بڑی خوشی ہے مجھے، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس وقت ان کی جو معلومات تھے حضرت کے کہ ایک تو کتب خانہ سبیل الرشاد کا ہے، ایک اور کتب خانہ طلبہ کے ادبی انجمن جمعیت الارشاد کا کتب خانہ الگ ہے، ایسا بول کر کے پھر اسی پر بولتے رہے یہاں تک بولنے لگے درسی کتابوں کے کیڑے مت بنو، یہ بولنا چاہتا ہوں میں. تو غیر درسی کتابیں بہت ضروری ہیں. خیر، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر بڑے بڑے اکابرین نے تعزیتی کلمات کہے، جن میں حضرت علامہ خاتم المحدثین کہنا چاہیے، خاتم المحدثین کہیے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا تھا. اگر وہ چیز بے محل ہوتی تو حضرت علامہ کیوں لب کشائی فرماتے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سب سے پہلا درد بھرا اجلاس جو ہوا وہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابے میں بلایا گیا تھا. وہاں پر پورے اکابر جمع ہوئے. شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ جانتے ہیں دارالعلوم میں ایک اور افتاد آئی تھی بہت سال پہلے، 80 سال 70 سال پہلے. اس وقت پورے اکابر ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تھے گجرات. وہاں جب اجلاس ہوا تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور بڑی کتابیں ہیں حضرت کی ماشاءاللہ. تو حضرت نے مکمل طور پر خطاب فرمایا حضرت کے حیات پر تعزیتی انداز میں. اور شیخ الہند کی کیا شان ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مفتی شیخ المفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعزیتی کلام بھی ملتا ہے. حضرت صحابہ بھی آپس میں تعزیت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت بھی ہے. اچھا، میں عرض کر رہا تھا تو اجلاس سب سے پہلے وہاں ڈابر میں ہوا تھا. دوسرا اجلاس جو ہوا دارالعلوم میں دارالحدیث میں ہوا تھا. خدیم جو یہ ہے دارالحدیث میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حیات پر روشنی ڈالنے والوں میں تو میں ابھی مولانا بات کر رہے تھے تو مفتی عبد المغنی صاحب کے طرف مفتی یوسف صاحب، تو مجھے حضرت مولانا حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے کہ شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کئی منٹ کا خطاب فرمایا، کئی منٹوں تک، کافی دیر تک. اچھا، ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، سنیے. سبیل الرشاد میں آئے دن علماء، اساتذہ، والدین، صادرین، اکابر جو بھی ہوتے عامہ جگہ تھی بزرگوں کی، وہ سبیل الرشاد. حضرت مولانا شاہ صبغت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، وہ باقوی بھی ہیں، ندوی بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں، چنی، کیا کیا حضرت کے شان میں کہا جائے. انہوں نے وہ معہد احسانیہ قائم کیا. رائے چٹی آپ کا حب الوطن ہے، اس کے بعد نلندور مدراس رہے، وہی ان کا انتقال ہوا. ان کا پورا خانوادہ یہاں بھی وجے واڑے میں بھی ان کے پوتے وغیرہ رہتے ہیں، شاید تشریف لائے ہوئے تھے. کتب خانے وہاں مہمان خانے میں بیٹھے تھے ہم لوگ، کھانا وانا ہوا. کچھ طلبہ جھجک تھی، حضرت مولانا میران صاحب کی باری تھی رات کے وقت میں، مطالعے کے وقت میں طلبہ کو دارالمطالعہ میں رہنا پڑتا ہے. ہم لوگ جو ہے خادمانہ طور پر وہاں بیٹھ گئے تھے. تو میں کسی بات پر حضرت سے پوچھا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی ایسا کچھ میں نے کہا. تو حضرت جو ناراض ہوئے، کیا کہا؟ میں نے کہا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے کہا سید ہے، وہ سادات کا نام لینا برکت ہے، بے ادبی ہوگی اگر تم نے سید نہیں کہا. ہم تو بچے تھے، شعور نہیں تھا اس وقت اس قدر. بہرحال حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطاب فرمایا دارالحدیث میں. دو چیزیں ہوئی، یعنی تعزیت کی ثبوت کے طور پر عرض کروں، یہ آپ کے علم میں ہوگی چیز، پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد دلی کی سرزمین میں جگہ جگہ سے مکتوب بھیج کر کے علماء کو دعوت دی گئی. وہی جمعیت علماء ہند مسجد عبدالنبی دفتر میں وہاں پر اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پورا کیا ہے نانوتا سے لے کر جلال آباد سے لے کر ادھر جو علمی جہاں پر خوشبو، جہاں جتنی بھی مقدار میں سب خوشبو وہاں جمع تھی علم کی. اور اس میں خطاب کرنے والے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سید احمد دہلوی
یہ اکابر تھے جنہوں نے وہاں خطاب کیا تھا. تو اس لیے اگر کوئی ہمارے اکابر ہوں اور کتاب و سنت اور اس کے پیرو ہم کو بھروسہ ہو، ثقہ ہم سمجھتے ہوئے اکابر کو، اور وہ غیر کیا ہے شرعی یا غیر سنت خلاف سنت کیسے کام کریں گے؟ تو یہ ثبوت ہے اس کا. باقاعدہ ہم لوگ اس میں کچھ غلو نہ ہو، کچھ عقیدت کی دنیا اور محبت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. جذبات میں آ کر اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے جو دلی تعلق جذبے میں کچھ کہہ دیں تو اس کی ذاتی بات ہو گئی، وہ اس کی ذاتی بات ہو گئی. ہم کو چونکہ شرف تلمذ حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب سے حاصل نہیں ہے، یا ہے کہ ان کی رفاقت بھی اتنی ہم کو نہیں ملی. وہی گاہے ماہے گزشتہ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی وہاں حیدرآباد میں ایک اجلاس ہوا تھا علماء کرام کا، جو ہمارے عبدالرحیم بانعیم صاحب اہتمام سے مجلس علمیہ کا، اس میں مولانا سے ملاقات ہوئی تھی. اور وہ کچھ سیمینار کم ورکشاپ تھا، اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع، اس وقت میں ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد خیر جو بھی ہو، بہرحال بزرگان محترم ہمارے علماء کرام، مجھے احساس ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے. بہرحال حضرت کی شخصیت، یہ جو تعزیت ہے، تعزیت کی جو مقدار ہے اہل بلد کے لیے، خارج بلد رہنے والوں کے لیے، یہ الگ چیز ہے تعزیت. اور تعزیت کئی اکابر سفر کر کے گئے ہیں. حضرت ایک مرتبہ بورڈ کا اجلاس تھا، دہلی جانا تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ بابا کوئی گنجائش ایسی ہے، مفتی اشرف علی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، گنجائش کی بھوپال ہو کر ہم جائیں، 1 گھنٹہ سے بھوپال میں رکیں گے ہم لوگ. چنانچہ بھوپال ہم لوگ پہنچے، اور مولانا خالق قاسم صاحب بھوپالی کے بھائی ایک ہیں وہاں پر جو جامع مسجد ہے اس کے خطیب امام میں بڑے مفسر ہیں ماشاءاللہ. اتفاق سے جمعہ کو ہم لوگ وہاں پہنچے تو ریلوے اسٹیشن اترے، سارا قافلہ آیا ہوا تھا. حضرت مترشدی ہے نا بزرگ کیا بھوپال میں، مولانا مصباح الدین صاحب رشادی ماشاءاللہ اکابر بزرگوں میں سے ہیں. تو وہ سب حضرات آئے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد کوئی اپنے گھر خیام کے لیے الگ الگ تجویزوں میں تھے وہ لوگ. اترنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہاں جائیں گے ہم لوگ، ابھی سوار ہو رہے تھے، وہ کچھ خیام کا بتا رہے تھے. فرمایا سے قبرستان چلے گئے سیدھے. چنانچہ وہاں سے اترے، میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں تعزیت کروں. چنانچہ پھر اس کے بعد وہ خود موجود تھے، ان کے بھائی صاحب برادر کبیر مولانا کے. پھر قبرستان گئے، وہاں پر زیارت کی، اور اس کے بعد یہ گیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے آگے واپس ہی کوئی ٹرین نہیں گیا دیکھ، جبکہ ٹکٹ مستدل تھا، ریزرویشن ہو چکا تھا. تو تعزیت کے لیے جانا، میں میرے استاذ کا حوالہ دے رہا ہوں. ایسے حوالے آپ ہم کو، ہمارے حضرت امداد اللہ حیات امداد ایک ہے حضرت کی کتاب، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس میں کافی پرمغز باتیں ملیں گی ہم لوگوں کو. ہم نے درسی کتاب کو اہمیت دی، یا خطبہ حضرات ہیں تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں آج کون سا موضوع ہے، کس پر بولنا چاہیے. ہم کو تحقیق کی طرف دھیان نہیں ہے. قرآن کی آیتیں، حدیث کے ابواب کھولنا، فلاں کیا ہے مسلم شریف کھولنا، وہ ذوق نہیں رہا. خطبات فقیر ایک ہے، خطبات حکیم الاسلام بے شک اپنی جگہ، خطبات منور، خطبات فلاں اپنے قابل ست احترام بہت زبردست ہے. لیکن ایک عالم جو سند یافتہ ہو، اس کی شان یہ ہونا چاہیے کہ موضوع کو تلاش ہے. جیسے ہم لوگ پڑھنے کے دور میں تقریر کے لیے، موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کتابوں کو تلاشتے تھے، اور اپنے سینئر ساتھیوں سے مدد لیتے تھے، یا مہربان اساتذہ سے رائے لے کر کے کتاب تلاش لیتے تھے، مطالعہ کرتے، کچھ نوٹ کر لیتے تھے، کافی الگ رہتے تھے. وہ ذوق اب بھی ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. چنانچہ جمعہ کے دن اچھے عالم رہ کر بھی ایک اچھا پیغام آج جمعہ میں عوام کو نہیں پہنچ رہا ہے. یہ شکایت نہیں ہے، میں بھی اس میں مبتلا ہوں. علماء اپنے علمی شان اور معیار اور اپنے وقار کے بارے میں اپنا کام خود خوش اسلوبی سے انجام دے لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. فائدتاً تامۃ تامہ ہے نا حدیث میں، من صلی الصبح بجماعت ثم قعد حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین فلہ اجر حجۃ و عمرہ تامۃ. تو مفید تامہ ہو جائے گا اگر ہم اپنا کام کر لیں. بہرحال اللہ رب العالمین اس اجلاس کو بہت بہت قبول فرمائے. مجھے نااہل کو آپ حضرات نے دعوت دی، خاص کر ہمارے مفتی صاحب نے، کیا ہے مفتی حسین صاحب، ان کو میں مفتی حسین صاحب جو ہے بہت پہلے سے میں جانتا ہوں ماشاءاللہ. اس وقت جی ہاں شکراً کیا ہے تسامح ہو گیا مجھ سے. تو یہ بہت پہلے سے بھی جو ہے خدمت میں بہت آگے رہتے تھے،
اور ابھی حص کر رہے تھے اس کے زمانے سے میں حسین صاحب کو جانتا ہوں کہ والد صاحب تو امیر تھے ہمارے علاقے کے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں تقویٰ میں برکت عطا فرمائے. پورے کارگزاری ہر جمعہ کو ہر عید چاند رات کو یہاں کی خبریں آتی ہیں, اور وہ گروپ ہے نا رویت ہلال کا, اس میں ہم لوگ ہیں. اور میں چشم تصور سے کئی علماء کو دیکھ لیتا ہوں, ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, خاص کر آپ کو بھی دیکھتا ہوں, یاد کرتا ہوں. میں نے پوچھا بھی مولانا آپ کو, کئی علماء ہیں. اور اسی طرح کچھ حالات کچھ افتاد ہو گئے تھے یہاں پر مولانا نذیر صاحب کے دختر کے ساتھ کوئی بات پیش آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے. یہ ان کے حق میں بھی ہم تعزیتی کلمات کہہ دینا چاہتے ہیں. مولانا نذیر صاحب اور ان کے اہلیہ کو, ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرمائے. دیکھیے کیسے چیزوں کا غیر متوقع چیزیں, اچانک ناگہانی جو آفت کہتے ہیں نا, قربان جائیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ناگہانی موت سے بھی پناہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعائیں بڑے دیکھیں گے ہم, حسن المسلم کو مطالعہ کریں گے, حسن حسین ہم دیکھیں گے ساتھ سے. حضرت آپ تو جانتے ہیں الحسن الحسین جو کتابوں کی کتاب, ایک وہ ہمارے ایک ساتھی تھے عربی اول میں, حبیب بادشاہ گلہ گونی کو پر, وہ محرم کی تیاری کر رہے تھے. طلبا کو 2 دن روزے رکھوائے جاتے سبھی لوگ, ہر مدرسے میں ہوتا ہے. تو وہ ایک کتاب لے کر حسن حسین کی تاریخ اس میں دیکھیے بول کر. ذرا عربی اول کا تھا, فارسی ان کی ہو چکی تھی, حبیب احمد گونی کو پر ہے. تو حسن حسین اللہ ان کے علم میں برکت دے, تو سین سواد میں فرق نہیں تھا بیچارے. معلوم ہے حسن حسین تو لکھنا آتا ہوگا ان کو, اس لیے کہ وہ ماشاء اللہ حافظ تو نہیں تھے, جانتے ہیں, لیکن حسن حسین ان کو کتاب کا نام پڑھنا نہیں آتا تھا. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کل منا کذالک, ہمارے ان لذات الحیات کلھا فی المدرسات. پھر آگے شاعر کہتے ہیں تسلی لنا للبنین والبنات, ڈاؤٹ رہا تو طلبہ اور طالبات کو پوچھ لو کر کے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں مطالعے کا ذوق عطا فرمائے. حضرت نیر صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک شیعہ عالم تھے عرب لینڈ میں, وہ آتے دسترخوان پر کبھی بیٹھتے وہ چلے آتے تھے. اسی طرح مولانا غوث صاحب رائے چوٹی, وہ بھی تشریف لاتے, کئی طلبہ سب طلبہ میں سے ہیں. تو دسترخوان پر وہی ہوتا, کوئی اہتمام نہیں ہوتا, وہ آملیٹ تو بنتا دسترخوان, ایک بار تو 2 گھر بیٹھے ہوئے تھے. مولانا حسین صاحب, مولانا کیا ہے غوث صاحب رائے چوٹی, یا غوث بول کر حضرت میں بریلوی نہیں ہوں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں چوچو لے لو. چوچو کا مطلب وہ کیا ہے, مکسچر, جو نمکین ملتا ہے نا مکسچر, چوچو لے لو بول کر کے. اسی طرح یا حسین بھی کہتے ہیں, پھر فرماتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں بول کر کے. تو رفاعی صاحب, مولانا رفاعی صاحب کو جانتے ہیں آپ, وہ سیاہ لباس, سیاہ پوش ہے ہمیشہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عرب لینڈ کی طرف چلے جائیں اور آپ کی وہ اسکوٹر ہوتی تھی ان کی بڑے چاقوں والی موپیڈ گاڑی پہلے مولانا رفاعی صاحب کی, تو آپ کیا ہے وہ رشمنڈ سرکل کے پاس, آپ سگنل کے پاس کھڑے ہو جائیں اور عرب لینڈ سگنل رشمنڈ ٹاؤن تو آپ کو دیکھ رہا ہو, کوئی شیعہ عالم آ گیا سمجھ جائیں گے آپ کو رفاعی صاحب. وہاں جاتے ہوئے تو لباس کا خیال کیجیے آپ, انداز ہوتا تھا بڑے لوگوں کا. بہرحال بے ترتیب اور بے ڈھنگ باتیں میں نے آپ کے سامنے کر لی ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. بس اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اجلاس قائم کیا گیا, اس میں اللہ ضرور اپنے معاون ہوں گے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں گے, ان کے اعلیٰ اولاد پسماندگان میں اللہ تعالیٰ علم اور علم کا دریا یوں ہی بہتا رہے, اور ان کے خاندان کو علمی لحاظ سے بھی دین دنیا کے لحاظ شاد و آباد رکھے. میں پھر سے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, آپ جلسہ منعقد کرنے والوں کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.